بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط، اس موضوع کا سبق نمبر 2 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تحقیق کی اہمیت و ضرورت۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ تحقیق کی اہمیت کیا ہے اور تحقیق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تحقیق کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے اسباب اور اس کی تاکید جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ تحقیق کی ضرورت۔ قرآن کریم میں تحقیق و جستجو کو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا۔ سورہ حجرات آیت 6 میں کہا گیا، آیت نمبر 6 میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو انجانے میں نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اسی طرح قرآن و سنت میں بیشتر مقامات پر تعلیم حکمت کی بات کی گئی ہے۔ اس حکمت سے کیا مراد ہے؟ پروفیسر محمد تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکمت القرآن میں حکمت کی مختلف تعریفات تحریر کیے، جن میں سے 2 تعریف درج ذیل ہے۔ ان تعریف کو پڑھنے سے پہلے ہم قرآن کی یہ پہلی آیت جس میں کہا گیا کہ اگر خبر دینے والا کوئی فاسق ہے تو اس کی خبر پر اعتماد کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی اسی طرح سے علماء لکھتے ہیں کہ ہر مسئلے کی تحقیق کرنی ضروری ہے، یعنی کسی بھی بات کو بغیر کسی تحقیق کے اس کو تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ اسی بات پر آگے کی بنیاد ہے۔ یعنی آگے کا جو ایکشن ہوگا آدمی کا وہ اسی، اگر مان لو وہ جھوٹ ہے تو اس کا جو ایکشن ہوگا وہ غلط ہوگا۔ اسی لیے آگے کہا گیا اس آیت میں کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو، اس لیے پہلے تحقیق کر لو کہ کسی نے تمہارے بارے میں کچھ غلط کہا ہے یا کوئی الزام لگایا ہے تو اس کی ایسا نہ ہو کہ خبر دینے والا غلط ہو۔ اسی طرح سے جو تحقیق میں جو تنقید کا درجہ بندی ہے اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ کسی کی تحقیق اگر ہے، کسی نے کچھ اسلام کے بارے میں یا سیرت پہ اگر کسی نے بدزبانی کی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس کی کتابوں کی اس کی کتاب کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے۔ اسی لیے مفسرین کرام کی ایک جماعت نے مستشرقین کا یا اسلامی اسکالرز کے دیگر موضوعات میں بھی، خاص طور سے حدیث و تفسیر میں، مستشرقین کا اس موضوع پر بہت اسی آیت کی وجہ سے ضرورت پڑی، کیونکہ جب مستشرقین کی جماعت پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلامیات پر لکھنا شروع کیا تو وہ ایک ان کے خاص ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اب اس ایجنڈے کا رد کرنے کے لیے پھر تنقیدی مطالعے کی ضرورت پڑی، جس پہ علماء نے بہت اچھا کام کیا۔ ابھی بھی یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اس آیت کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ حکمت کی بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بیان کیا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ پروفیسر محمد تقی امینی نے پوری کتاب لکھی ہے حکمت القرآن، اور اس میں آپ نے بہت سی تعریفیں لکھی ہیں، تقریباً 12 تعریفیں درج کی ہیں، جن میں سے 2 تعریف درج ذیل ہے۔ اول، حق کو علم و عقل کے ذریعے درست قرار دینا۔ پہلی تعریف، ایک تعریف یہ تعریف امام راغب اصفہانی کی، جن کی کتاب المفردات القرآن ہے، وہ اس میں لفظ الحکمہ کے تحت اس تعریف کو کرتے ہیں کہ حق کو
علم و عقل کے ذریعے درست قرار دینا۔ اور دوسری تعریف مولانا نے کی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ وضع الشیء فی محلی، یہ عربی کا لفظ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ ان دو تعریفات حکمت سے پتہ چلتا ہے کہ تحقیق کی تعریف بھی محققین نے اسی کے قریب قریب بیان کی۔ حق کو باطل سے تمیز کرنے اور کسی دعوے کو علم و عقل سے مدلل کرنے کا نام ہی تحقیق ہے۔ حکمت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا میں خیر کثیر حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ علمی تحقیق ہے۔ یعنی قرآن کریم اور احادیث میں جس حکمت کی بات کی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلامی علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصول تحقیق کو بھی حاصل کریں اور اسے تحقیق سے بھی آپ کی واقفیت ہو اور تحقیق کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ آپ کو آئے، تو آپ کی نظر میں جو وسعت پیدا ہوگی یا مطالعے کا جو شوق ہوگا یا اس سے جو بھی آپ کی خصوصیات آپ کے اندر پیدا ہوں گی وہ حکمت کی طرف آپ کو لے جائیں گی۔ اور قرآن کریم میں چونکہ یہ اشارہ کر دیا گیا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کی گئی تو اسے خیر کثیر، اس لیے اس کی ضرورت پڑی کہ جب اس خیر کثیر کو حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم حکمت کو حاصل کریں، اور حکمت کے لیے یہ سب چیزیں بنیاد ہیں۔ یعنی تحقیق جو ہے حکمت کے حاصل کرنے میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں تفقہ فی الدین کے لیے ایک جماعت کو خاص کرنے کی بات کی گئی۔ سورہ توبہ آیت 122 میں اس پر بات کی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کم از کم اتنی قابلیت شرط ہے کہ انسان حق و باطل میں تمیز کر سکے، اگرچہ درجہ اجتہاد کے بہت ہی اعلیٰ شرائط، یعنی اگر وہ تمام شرائط کو نہ پورا کر سکے پھر بھی اتنی تمیز تو اس کے اندر ہو کہ حق و باطل کی تمیز کر سکے۔ اور یہ چیز اگر انسان تحقیق اصول تحقیق سے واقف ہوتا ہے، تحقیق کی اس کے اندر خصوصیات، ایک محقق اگر وہ ہوتا ہے تو وہ تفقہ فی الدین میں کی گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی تفقہ فی الدین کے لیے بھی طریقے تحقیق کا جاننا ضروری ہے۔ عصر حاصل میں جو منہج تحقیق بیان کیے جاتے ہیں ان سب کو حاصل کر کے ہی انسان حکمت، اجتہاد اور تحقیق کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے تاکہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عوام تک کتاب و سنت کی اصل تعلیم اور اس کے مقتضیات کو آسان اسلوب اور قابل فہم انداز میں پہنچایا جائے۔ تحقیق کی اہمیت و فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں تلاش و جستجو کرنے اور کھوج لگانے کی صفت ودیعت کر رکھی ہے، جس کا مظاہرہ بچپن سے ہی ہونے لگتا ہے کہ انسان ہر ضرورت کے لیے مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی بقیہ زندگی میں بھی حسب ضرورت تحقیق و جستجو کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ یعنی تحقیق کا جو عمل ہے وہ انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے تو خاص اشارے کرتا ہے، پھر جب تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے تو اپنے دیگر ضروریات کے لیے بھی وہ بولنا شروع کرتا ہے، پھر اس بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ جیسے بڑھتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں اس سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ پھر یہ سوالات جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں پھر وہ علوم و فنون کو حاصل کرتا ہے، پھر ایک خاص علمی میدان میں آتا ہے، پھر اس کے سلسلے میں اس کے سوالات بڑھتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہی دراصل ایک فطری بات ہے کہ اس سوال کے جواب حاصل کرنے کے لیے انسان کو تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تحقیق کے چند فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ، علمی صلاحیت میں اضافہ۔ علمی تحقیق محقق کی علمی لحاظ سے تربیت کرتی ہے، اس سے محقق کو مشاہدے کی قوت ملتی ہے، اس کے اندر واقعات کو کھوج لگانے
ان کو باہمی ترتیب دینے، ان کے علل و اسباب تک پہنچنے، ان کا تجزیہ کرنے اور ان سے استنتاج و استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ اس میں خود احتسابی اور علمی امانت داری کا احساس فروغ پاتا ہے، اور ان سب خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے محقق کو کثیر کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے مطالعے کا شوق بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام فوائد ہیں یہ علمی چیزیں جو ہے، اگر ایک آدمی تحقیق کے میدان میں آتا ہے اور تحقیق کی اصول تحقیق کو سیکھتا ہے تو یہ چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ ترقی کا ذریعہ، دوسرا فائدہ ترقی کا ذریعہ، یعنی یہ مطلب تحقیق حسن عمل، نشو و نما، پختگی، عمدگی، وسائل کے حصول، موازنہ و تقابل، تجربہ کاری، اسباب و علل کی دریافت، نتائج کے حصول، واقعات و حالات کی تہ تک پہنچنے اور عوامل کے تجزیے کے لیے واحد وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یعنی یہ تمام خوبیاں حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے مستحکم، سب سے مضبوط جو ذریعہ ہے وہ تحقیق ہی ہے۔ ملک و قوم اور افراد و معاشرے کی ترقی کا واحد اور مثالی راستہ تحقیق و جستجو ہی ہے۔ ایجاد، اختراع اور دریافت تحقیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے بغیر فرد جمود اور معاشرہ رسمی تقلید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے اعمال اور کارناموں اور ان کے افکار و نتائج کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی علمی تحقیق نفس انسانی، ملک و ریاست اور علم و معرفت کی ترقی کا انتہائی فعال اور واحد ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں تحقیق کا کام نہیں ہو رہا تو پھر اس معاشرے یا اس ملک کے افراد دوسری قوموں پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں، دوسری ملکوں پہ منحصر ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز میں انہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ علوم کی بنیاد، اہل علم تحقیق کو علمی، سائنسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی و تمدنی ترقی کی اساس قرار دیتے ہیں۔ علوم و فنون کی مختلف جہتوں کو منظر عام پر لانا اور پہلے سے معلوم جہتوں کے مختلف زاویے کو آشکار کرنا تحقیق ہی کا مرہون احسان ہے۔ تحقیق ہی کا مرہون ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں نئے نئے علوم و فنون ایجاد ہوتے ہیں۔ سچ کی تلاش، ایک محقق اپنے تحقیقی عمل سے سماج و معاشرے کے لیے ایک حقیقت پنہا کو واضح کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسے عوام کے لیے قابل استفادہ بناتا ہے۔ اسی طرح سچ سے متعلق شکوک و شبہات کو بھی ختم کر کے مسئلے کو مکمل طور پر واضح اور منقع کرتا ہے۔ یہ اس کے فوائد ہے۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم تحقیق کی اہمیت و ضرورت کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تحقیق کی ضرورت کو پڑھا، یعنی دو تین باتیں ہی پڑھی، اور پھر ان دو باتوں کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد فوائد کیا ہے، تحقیق کی ضرورت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ پھر اس کے بعد تحقیق کی اہمیت و فوائد کیا ہے، اس سے کیا فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اس کو تفصیل سے